باب اتباع الجنائز من الایمان۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں اتباع الجنائز، جنائز من الایمان، جنازے کے ساتھ جانا بھی ایمان میں داخل ہے، جنازے کی پیروی کرنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی احمد بن عبداللہ بن علی المنجوفی نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی روح نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی عوف نے، وہ حسن سے بیان کرتے ہیں، وہ محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کوئی ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وہ اس وقت تک ان کے ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اس پر، یعنی جنازہ اس میت پر کیا کرتے ہیں، جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَفْرُغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے، یعنی اسے دفنا کر، پہلے جنازہ پڑھا جاتا ہے نا میت پر، پھر اس میت کو قبر میں رکھ کر اسے مٹی ڈال کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اس نے جنازہ پڑھا، پھر کیا کیا، اس کی تدفین تک وہاں رہا، تدفین تک وہاں رہا، تو اس کی تدفین میں بھی وہ شامل ہوا۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ بندہ اجر لے کر اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر لے کر واپس پلٹے گا، بِقِرَاطَيْنِ، 2 قرات کا اجر اور ثواب لے کر۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرات مثل احد، ہر ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جس نے جنازہ پڑھا اور پھر میت کو دفن کیا اور ساتھ رہا، اب وہ دعا کر کے واپس آتا ہے تو اس کو 2 قرات کا اجر ملے گا، اور 1 قرات کا اجر اور ثواب اتنا ہے جس طرح احد پہاڑ ہے، مثل احد، جس طرح احد پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں نے سنا ہے، احد پہاڑ کے بارے میں، کہ یہ قریباً 4 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ لمبا ہے، اس کی جو پیمائش کی گئی ہے، اور 2 کلومیٹر یہ بلند ہے۔ تو اتنا وزنی، یہ اتنا لمبا اور چوڑا اور بڑا پہاڑ ہے، تو اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پتھر اگائے ہیں جس سے وہ پہاڑ بنا ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا۔ یہ جو ہم نے یہاں پتھر لگایا ہوا ہے مسجد میں، اس کی ایک سلیب جو ہے وہ قریباً 7 فٹ کی ہے، 2 فٹ کی، 1 فٹ بائی 2 فٹ، اس میں سے بھی وہ ایک سوتر سمجھے وہ کم ہی ہوتا ہے 1 انچ کٹائی کی وجہ سے۔ تو اس ایک سلیب کی جو وزن تھا وہ قریباً 10 کلو کے قریب تھا۔ کتنا؟ 10 کلو کے قریب، ایک سلیب چھوٹی سی 1 انچی کی بھی نہیں اپنی۔ تو وہ جو پہاڑ میلوں پر لمبا ہے اور میلوں کی شکل میں، کلومیٹروں کی شکل میں وہ بلند ہے، اس میں کتنا پتھر ہوگا، پھر اس کا کتنا وزن ہوگا۔ اگر وزن دیکھا جائے تو وہ بھی
زیادہ ہے، اور اگر اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اور پھر میت کو دفن کرنے تک ساتھ رہتا ہے، میت کو دفنا کر واپس پلٹتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 قرات کا اجر بتلایا ہے، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی علیہا ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع من الأجر بقرات، اور جس نے صرف میت پر نماز جنازہ پڑھا، میت پر نماز جنازہ ادا کیا، ثم رجع جنازہ پڑھ کے وہ پلٹ آیا، واپس آ گیا، قبل ان تدفن اس کو دفن کرنے سے پہلے فإنه يرجع من الأجر بقرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ ایسا شخص، ایسا مسلمان ہے، ایسا مومن ہے کہ جو 1 قرات کا اجر لے کر واپس آیا ہے۔ صرف نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے اسے 1 قرات ملے گا، نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور دفن بھی کرتا ہے، ساتھ دفن کرنے تک ان کے ساتھ رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات، 2 احد پہاڑوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے۔ تو پچھلی حدیث میں ہم نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد والوں میں سے جو آیا، جس نے سوال کیا، اسے اسلام کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزوں کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تو یہ چیزیں بھی ایمان میں شامل ہیں، نماز جنازہ ادا کرنا۔ بے شک یہ نماز جنازہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، چند لوگ بھی ادا کر دیں تو وہ اللہ کے فضل سے حکم پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میں جنازے پڑھانے جاتا رہتا ہوں تو لوگ جنازوں کے لیے تو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ عزیز اور دوست، رشتہ دار، کاروباری، تاجر بندہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہی محسوس ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ وہ منہ ملازے کے لیے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، وگرنہ 5 وقت کی نماز میں اتنے لوگ جو بڑے بڑے جنازوں کے اجتماع ہوتے ہیں، اپنی مساجد کا رخ کریں تو آج جو مساجد نمازیوں کی کمی کی نوحہ کرا ہے، وہ اللہ کے فضل سے کمی ختم ہو جائے اور مساجد ہر وقت اللہ کے بندوں کے ساتھ بار رونق رہے، نمازیوں کے ساتھ یہ چمکتی اور دمکتی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں موقع ملے تو ضرور ہمیں جنازے میں شامل ہو کر تدفین تک وہاں رہنا چاہیے، تو یہ بہت اجر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خالی جنازہ پڑھ کے، نماز جنازہ ادا کر کے آ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا وہاں جانا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، سیاسی نیت نہ ہو، کوئی تاجر برادری کی نیت نہ ہو، کوئی دنیا کے مفاد کی نیت نہ ہو، کوئی منہ ملیزے اور حاضری لگوانے کی نیت نہ ہو، رضا ہو اللہ کی، ثواب کی اور اجر کی، ایمان کی حالت میں اس نیت کے ساتھ وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر وہ کام کاج چھوڑ کر جاتا ہے پھر بھی اللہ اسے اجر دے گا۔ وہ بڑی کسی مجبوری کو چھوڑ کر جنازے کو اہمیت دیتا ہے، نماز جنازے کو، تدفین کو، تو اللہ اس کی مجبوریوں کو پورا کر دیں گے اور اتنا زیادہ اجر وہ لے کر واپس آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔